بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو ایسے عجیب اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین مکرم، ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، جبکہ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا اور اس کا رنگ کالا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں۔ میری بیوی نے ضرور کسی سے بدکاری کی ہے جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی روتی ہوئی کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہی ہوتا۔ بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر خاوند، بیوی اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا جواب سچ سچ بتانا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے ان کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کا میاں تو پہلی ہی رات انتقال کر چکا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ ضرور حرام کا ہے۔
اس کے خاون کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی رات مر چکا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام میں پیش سوتیلا بیٹھا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کس طرح سے دنیا والی یہ مان لے کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی رہوں، کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا کہ قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلے ہی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھا رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلی بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا اور ایک دوسروں کے ساتھ مستیاں شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کا حکم سن کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے بھی ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی، جبکہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا ہی بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں، وہ اب آسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو نیک، تندرست اور توانا اولاد نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔